شہر کی پرسکون فضا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی بہروز اپنے دفتر میں کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی میز پر پڑی پروفائلیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ شہر میں کوئی بڑی گڑبڑی ہونے والی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ان کا سب سے قابل اور بہادر افسر وسیم اندر داخل ہوا۔ وسیم کی آنکھوں میں عزم اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے بہروز کو سلام کیا اور ایک فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سر، ہمیں وہ سراغ مل گیا ہے جس کا ہم کب سے انتظار تھا۔ بہروز نے چونک کر وسیم کی طرف دیکھا۔ وسیم نے تفصیل بتانا شروع کی کہ کیسے اس نے چھپ کر دشمنوں کے ٹھکانوں کی نگرانی کی ہے۔ شہر کے مضافات میں واقع پرانی فیکٹری اس وقت مجرموں کا گڑھ بن چکی تھی۔ وسیم کی بات سن کر بہروز کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے کہا، یہ مشن بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن وسیم کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہر کی حفاظت کے لیے اسے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے گی۔ بہروز نے ایک لمحہ سوچا اور پھر اپنی میز سے اٹھتے ہوئے وسیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا، وسیم، یہ لڑائی صرف قانون کی نہیں بلکہ ہمارے ضمیر کی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے سے پہلے اس جگہ پر چھاپا مارا جائے گا۔ وسیم نے اپنی پستول چیک کی اور باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے دل میں ذرا بھی ڈر نہ تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور تاریک سڑکوں پر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیچھے رہ جانے والے بہروز نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ کر دعا کی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وسیم کی گاڑی تیزی سے شہر کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح مجرموں کے اس اڈے تک پہنچ کر ان کے منصوبہ کو ناکام بنایا جائے۔ اندھیرا میں ڈوبی سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور دور تک روشنی پھیلا رہی تھیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ایئر ویو مرر میں دیکھا تو ایک کالی گاڑی اسے مسلسل فالو کر رہی تھی۔ وسیم نے اپنی رفتار بڑھائی لیکن وہ گاڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ وسیم سمجھ گیا کہ دشمن اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے دانش مندی سے کام لیا اور مین روڈ سے ہٹ کر ایک کچی اور تنگ گلی کا رخ کیا۔ کچی سڑک پر گاڑی کے ٹائروں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اچانک ایک تیز موڑ کاٹتے ہوئے اس نے گاڑی کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا اور خود باہر نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالی گاڑی وہاں سے گزری اور رک گئی۔ اس میں سے دو مسلح افراد نیچے اترے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وسیم، جو قریب ہی ایک دیوار کے سائے میں چھپا تھا، ان کی باتوں کو غور سے سننے لگا۔ وہ مجرموں کا لیڈر تھا جو فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، کام آج رات ہی مکمل ہونا چاہیے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وسیم کا خون کھول اٹھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ صبح راستے پر ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنا فون نکالا اور ڈی ایس پی بہروز کو میسج بھیجا کہ وہ ہدف کے بہت قریب ہے۔ اب اسے ان مجرموں کا پیچھا کرنا تھا جو فیکٹری کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ وسیم نے گہری سانس لی اور اپنی پوزیشن درست کرتے ہوئے اندھیرے میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا تو ان مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا یا پھر اپنی زندگی کا آخری دم تک مقابلہ کرے گا۔ وسیم اب اس پرانی فیکٹری کے قریب پہنچ چکا تھا جس کا ذکر اس نے ڈی ایس پی بہروز سے کیا تھا۔ فیکٹری کی عمارت تاریکی میں ایک ہیکل حساب کی طرح کھڑی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی، صرف دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وسیم نے احتیاط سے اپنے قدم آگے بڑھائے اور دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے مرکزی گیٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں دو پہرے دار اسلحہ لیے کھڑے تھے جو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وسیم نے ایک کنکری اٹھائی اور دور پھینکی تاکہ ان کا دھیان بھٹک سکے۔ جیسے ہی وہ دونوں آواز کی طرف مڑے، وسیم بجلی کی تیزی سے جھپٹا اور انہیں قابو کر لیا۔ کچھ ہی دیر کی کشمکش کے بعد وہ دونوں بے ہوش ہو گئے، زمین پر پڑے تھے۔ وسیم نے اندر داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی کا انتخاب کیا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اندر ایک وسیع ہال میں
درجنوں باکس رکھے تھے جن پر خطرناک کیمیکلز کے نشان تھے۔ وہاں کچھ لوگ کسی بڑی ڈیل کی تیاری کر رہے تھے۔ وسیم نے ایک کالم کے پیچھے پناہ لی اور فون نکال کر بہروز کو ان تمام سرگرمیوں کی لائیو لوکیشن بھیج دی۔ اسے معلوم تھا کہ مدد آنے میں وقت لگے گا اور اسے تب تک خود ہی حالات کو سنبھالنا ہوگا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور ایک شخص نے وسیم کو دیکھ لیا۔ وہاں کون ہے؟ وہ چیخا اور گولی چل گئی۔ وسیم نے فوری اپنی پوزیشن تبدیل کی، لیکن اس کے ہاتھ سے اس کا وائرلیس سیٹ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ تنہا تھا اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وسیم نے اپنی ہمت مجتمع کی اور ایک گہری سانس لے کر فائرنگ کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے اب صرف بہروز کے آنے کا انتظار تھا، لیکن تب تک دشمنوں کو مصروف رکھنا تھا۔ گولیاں فیکٹری کی دیواروں سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کر رہی تھیں۔ وسیم نے ایک پل کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس نے مہارت سے ایک بڑے لوہے کا ڈرم کے پیچھے پناہ لی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کی ہر گولی درست نشانے پر لگ رہی تھی، جس سے مجرموں میں کھلبلی مچ گئی۔ اسے اتنا میں درد سے پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ڈی ایس پی بہروز اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ فیکٹری کے باہر پہنچتے ہی بہروز نے لاؤڈ سپیکر پر للکارا، تم لوگ چاروں طرف سے گھر چکے ہو، ہتھیار ڈال دو۔ یہ سن کر اندر موجود مجرم بکھلا گئے۔ وسیم نے موقع غنیمت جانا اور دشمنوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ فیکٹری کا حال اب دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ بہروز ان کی ٹیم نے مرکزی گیٹ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ وسیم نے بہروز کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب دونوں طرف سے پولیس کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ مجرموں نے فرار ہونے کی آخری کوشش کی، مگر بہروز اور وسیم کی جوڑی نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ چند منٹ کی شدید جھڑپ کے بعد تمام مجرموں کو قابو کر لیا گیا۔ بہروز نے آگے بڑھ کر وسیم کو سینے سے لگا لیا اور کہا، تمہاری ہمت نے آج ایک بڑا سانحہ ہونے سے روک دیا۔ وسیم نے مسکرا کر جواب دیا، سر، یہ آپ سب کی صحیح رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ فیکٹری سے برآمد ہونے والے غیر قانونی سامان کو قبضے میں لے لیا گیا اور شہر نے سکون کا سانس لیا۔ اس مشن نے صرف وسیم کی قابلیت کو ثابت کیا بلکہ بہروز اور وسیم کے رشتے کو ایک نئی مضبوطی بھی عطا کر دی۔ شہر میں ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے اور ایک بار پھر قانون کی جیت ہوئی۔ اس کامیابی آپریشن کے بعد شہر میں کچھ دن تو خاموشی رہی، لیکن ڈی ایس پی بہروز کو اندر سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جس گروہ کو انہوں نے پکڑا تھا وہ تو صرف ایک چھوٹی سی کڑی تھی۔ ان کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس سارے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے جو پردے کے پیچھے سے پورے شہر کو تاریں ہلا رہا ہے۔ ایک صبح جب وسیم معمول کے مطابق دفتر پہنچا تو بہروز نے اپنے کیبن میں بلایا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے ایک خفیہ دستاویز وسیم کی طرف بڑھائے ہوئے کہا، وسیم، ہمیں ایک ایسی اطلاع ملی ہے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ شہر کے اہم ترین مکالمات جہاں عوام کا رش ہوتا ہے، وہاں کسی بڑی تقریب کاری کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وسیم نے فائل دیکھی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ منصوبہ کسی ایک فیکٹری تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے شہر کو نشانہ بنانے کی سازش تھی۔ وسیم نے پرعزم انداز میں کہا، سر، آپ حکم دیں، ہم اس بار اس جڑ کو ہی اکھاڑ پھینکیں گے۔ بہروز نے مسکرا کر سر ہلایا اور بتایا کہ اس بار انہیں انڈر کور خفیہ ہو کر کام کرنا ہوگا۔ انہیں ایک عام شہری کا روپ دھار کر ان علاقوں میں گھومنا ہوگا جہاں مجرموں کے مشکوک ٹھکانے ہونے کا شبہ ہے۔ وسیم نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے اپنی وردی اتاری اور عام لباس میں ملبوس ہو کر شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ اب وہ پولیس افسر نہیں بلکہ ایک عام آدمی کی طرح نظر سے اس سازش کے تانے بانے تلاش کرنے والا تھا۔ اس کے سامنے ایک نئی اور کٹھن آزمائش کھڑی تھی۔ وسیم اب شہر کی مصروف ترین مارکیٹوں میں عوامی مقامات کے گرد نواح میں ایک عام شہری کے روپ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنی پہچان کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا تاکہ کوئی بھی اس پر شک نہ کر سکے۔ کئی دن گزر گئے مگر اسے کچھ خاص سراغ نہیں ملا۔ وہ ہر روز شام کو ایک مخصوص چائے خانے میں بیٹھا جہاں وہ لوگوں کی گفتگو غور سے سنتا۔
ایک شام جب وہ حسب معمول وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مشکوک شخص جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا کسی کو ایک چھوٹا سا بیگ تھماتا رہا۔ وسیم کی چھوٹی ہنس نے اسے خطرے کا الارم دے دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے موبائل فون سے ان کی تصویر کھینچ لی اور فوری طور پر ڈی ایس پی بہروز کو بھیج دی۔ بہروز نے فوراً اس کی لوکیشن ٹریس کر لی اور اپنی ٹیم کے ساتھ قریب ہی پوزیشن لے لی۔ وسیم نے دیکھا کہ وہ مشکوک شخص اب وہاں سے اٹھ کر ایک پرانی عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ وسیم نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ تنگ گلیوں اور ویران راستوں سے ہوتا ہوا اس عمارت تک پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، جہاں شہر کے اہم مقامات کے نقشے میز پر پھیلے ہوئے تھے۔ وسیم نے اپنی سانسیں قابو میں کیں تاکہ کسی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو۔ وہ اب ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں سے اسے پوری سازش کا نقشہ نظر آ رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ کل دوپہر تک کسی بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے بہروز کو اشارہ کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کے پاؤں تلے ایک سوکھی لکڑی ٹوٹ گئی، جس کی آواز نے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ کمرے میں موجود تمام افراد یکدم وسیم کی طرف مڑ گئے۔ اب وسیم کا سامنا اس ماسٹر مائنڈ سے تھا جس کی تلاش میں پورا شہر لگا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود تمام افراد نے فوراً اپنے ہتھیار نکال لیے۔ وسیم نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور بھاری الماری کے پیچھے پناہ لے لی۔ گولیاں دیواروں میں بست ہو رہی تھیں۔ وسیم کے پاس اس وقت صرف ایک چھوٹا ہینڈ گن تھی، مگر اس کا حوصلہ پہاڑ جیسا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پوزیشن سے باہر نکل کر جوابی فائرنگ شروع کری۔ اس کی گولیوں نے دشمنوں کو تو ڈھیر کر دیا، لیکن دشمنوں کی تعداد اب بھی زیادہ تھی۔ وسیم نے دیکھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ عقب کے دروازے سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وسیم نے پوچھا اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلا، دو مسلح افراد اسے گھیر لیا۔ وسیم نے اپنی مارشل آرٹ کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک کولات رسید کی اور دوسرے کے ہاتھ بندوق سے چھین کر اسے بے بس کر دیا۔ اسی دوران ڈی ایس پی بہروز نے باہر سے فائرنگ کی آواز سن لی تھی۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ عمارت کے مین گیٹ سے اندرونی داخل ہوئے۔ وسیم پیچھے ہٹ جاؤ، بہروز کی گونجتی ہوئی آواز پورے حال میں سنائی دی۔ پولیس کی نفری نے آتے ہی مجرموں کو گھیرنے میں لے لیا۔ وسیم نے ماسٹر مائنڈ کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے تیزی سے دوڑ لگائی اور عمارت کے تقریب منعقد کی گئی، جہاں شہر کے تمام بڑے افسران اور عوام کے نمائندے موجود تھے۔ وسیم جو ہمیشہ سے خاموش رہ کر کام کر رہا تھا، کام کرنے پر یقین رکھنا تھا، آج سٹیج پر کھڑا خود کو تھوڑا سا عجیب محسوس کر رہا تھا۔ بہروز نے مائک سنبھالا اور اپنی تقریر میں وسیم کی قربانیوں اور اس کی ذہانت کا کھل کر اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا، وسیم صرف میرا افسوس نہیں بلکہ میرے لیے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہے۔ اس مشن میں اس کی جرأت مندی تھی جس کی وجہ سے ہم آج اپنے شہر کو محفوظ دیکھ رہے ہیں۔ تقریب کے بعد جب دونوں دفتر سے باہر نکلے تو رات کا منظر بہت حسین تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وسیم نے بہروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر، یہ میڈل تو صرف ایک اعزاز ہے، اصل کامیابی تو عوام کا سکون ہے۔ بہروز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ شہر کی حفاظت کے لیے ابھی بہت سے چیلنجز باقی تھے، لیکن اب ان کے پاس ایک ایسا ساتھی تھا جس پر وہ آندھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی وسیم کو تھما دی اور کہا، وسیم، آج کی رات تم گاڑی چلاؤ، میں آج بہت سکون سے گھر جانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہنستے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھے، یہ جانتے ہوئے کہ کل ایک نیا دن ہوگا، ایک نیا چیلنج ہوگا، لیکن ان کا عزم اور دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ قانون کی حکمرانی برقرار رہی اور ڈی ایس پی بہروز اور وسیم کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے شہر کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس طرح آپ کی ڈی ایس پی بہروز کی کہانی اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی
ہر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔